ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. پلمونالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب, ڈاکٹر جاوید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم ذرا دمے سے متعلق سوال کر لیتے ہیں. تو کیا علامات ہوتی ہیں, کیوں ہوتا ہے, اور اس گرمیوں میں بھی, اس سیزن میں بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے دمے کے مریضوں کو؟ دیکھیے بیسیکلی دمہ جو ہے وہ ایک سانس کے نالیوں کی بیماری ہے جس کے اندر سانس کی نالیاں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتی ہیں. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کبھی کھانا کھا رہے ہیں, ذرا سا بھی سالن سانس کی نالی میں چلا جائے تو ایک دم کھانسی آنے لگتی ہے, ایک دم چوکنگ کرنے لگتا ہے انسان. تو جو دمے کے مریض ہوتے ہیں وہ جینیٹکلی جینز انہیرٹ کرتے ہیں, اور پھر انوائرمنٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دمہ پیدا ہوتا ہے. اور اس انوائرمنٹ کے اندر فار ایگزامپل ہمارے گھروں میں جو کارپیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہاؤس ڈسٹ مائٹ, جو نظر نہیں آتے. ان کے یورین اور فیسز ڈسٹ سے مکس ہو کے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو وہ آپ انہیل کرتے ہیں. سگریٹ کا دھواں جو ہے اکثر ہمارے گھروں کے اندر ماں باپ, دادا, نانا, نانی سگریٹ پی رہے ہیں اور بچے انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے دمہ ہوتا ہے. پھر مختلف قسم کے کیمیکلز جو ہیں آج کل ہمارے گھروں میں یوز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کرتے ہیں, اسپریز یوز کرتے ہیں, تو ان سب سے جب ہماری سانس کے نالیوں میں جاتے ہیں تو اس سے نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. جب تنگ ہو جاتی ہیں سانس پھولتا ہے, کھانسی آتی ہے, اور آپ کو بعض اوقات اس سے ڈیتھ بھی ہوتی ہے. کچھ ایئر فریشنر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, پرفیوم سے بھی ٹریگر ہو جاتے ہیں, جی سے بھی ٹریگر ہوتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں. اور سر ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پھیپھڑوں میں, سانس شارٹیج آف بریتھ ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو یہ مجھے ذرا شارٹلی بتا دیجیے گا کہ کس عمر کے افراد زیادہ شکار ہوتے ہیں دمے کا؟ دیکھیے دمے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں, بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر جو دمہ ہوتا ہے یہ عام طور پہ ٹین ایج کے اندر شروع ہوتا ہے, اور پھر یہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتا ہے. ایک چیز بتائیں, جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کبوتر پرندوں سے جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں, اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, کیا وجوہات ہیں ذرا بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں. جی دیکھیے میں پچھلے 25 سال سے آکلینڈ یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں, اور میں نے جب شروع میں آیا تھا انگلینڈ سے تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ہماری کلینک پہ کوئی مریض نہیں ہوتا تھا اس کبوتر کی ریلیٹڈ بیماری کا. آج ہر کلینک میں ہمارے پاس 4 سے 5 مریض ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہائپر سینسیٹیوٹی نیومونائٹس. کبوتر کا ایک ایسا بڑھتا ہوا رجحان ہے, یہ ایک مشہور کر دیا گیا ہے کہ اگر کبوتر کو آپ کھانا ڈالیں گے تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. روڈ کے ہر کارنر کے اوپر لوگ کھانا ڈال رہے ہیں, کبوتر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کبوتر اور جتنے پرندے ہیں ان کے رزق کا اہتمام اللہ خود کرتا ہے, ہمیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں. دیکھیے کوئی کبوتر بھی جو ہے کبھی اپنا کھانا اسٹور نہیں کرتا, پرندوں کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے. جی ہاں, تو ہمیں کھانا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو کھانا ہم ڈالتے ہیں اس سے پرندوں کی زیادہ پیدا ہوتے ہیں, زیادہ افزائش ہوتی ہے, اور اس سے پھیپھڑے کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے خوراک کا, اس کے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل ایک اور رجحان بھی ڈیولپ ہے, شوقین لوگ جو ہیں وہ کبوتر بازی اور کبوتر رکھتے ہیں, پالتے ہیں. بڑے بڑے کیجز ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اوپر چھتوں پہ لگے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی کبوتر, یا وہاں پر بھی اس بیماری کی افزائش ہوتی ہے. بالکل. دیکھیے جو لوگ کبوتر پالتے ہیں تو ان میں تو زیادہ رسک ہوتا ہے, لیکن آپ کے پڑوس میں بھی اگر کبوتر ہیں تو ہوا کے ذریعے ان کی جو ڈراپنگز ہیں, ان کے جو الرجنز ہیں وہ گھروں کے اندر آ جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اسپلٹ اے سیز ہیں ان کے اے سیز کے اوپر جو ہیں وہ کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اے سیز آن ہوتے ہیں وہاں کے جو ہے ایگزاسٹ میں نیسٹ ہوتا ہے. جی بالکل, کچن کے ایگزاسٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو الرجنز ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں گھریلو خواتین ہوتی ہیں, یہ کبھی انہوں نے سگریٹ نہیں پی, کبھی شیشہ نہیں پیا, کبھی ویپنگ نہیں کی, لیکن وہ آتی ہیں پھر سانس پھول رہی ہے. اور ایون کہ یہ آپ کا جو ماحول ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. ظاہر آپ نے کہا کہ جو فضلہ ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی گھر کی چھت, آپ کی بیلکنی وہ بھی خراب ہوتی ہے, تو یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں. تو خدارا ان چیزوں کا آپ غور کریں کہ آپ کی صحت کے لیے کیا بہتر ہے. آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے بھی ہیں, لیکن اپنے گھروں پر اس طریقے سے اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں کر کے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اس سے ہم کس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے وہ, انہوں نے اپنی مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے. جو مچھلی کو دریاؤں کے, سمندروں کے اندر گہرائیوں میں رزق دے سکتا ہے, چونٹیوں کو رزق دے سکتا ہے, تو وہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اس نے تمام مخلوق کے رزق کا بندوبست کیا ہے. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ صرف 5ویں 6ٹھے فلور پہ کوئی بندہ رہ رہا ہے, اس نے اپنی بالکنی میں بندوبست کیا ہے کبوتروں کے کھانے کا, نیچے جو جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب برباد, سب برباد. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل.
تو کس طریقے سے کیا بچہ کس طرح جائے ان چیزوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک تو ہم نے بات نہیں کی، ایک تو یہ کہ ہماری جو ایئر کوالٹی ہے کراچی کی خاص طور پہ اور میجر شہروں کی، یعنی پاکستان کے جو جتنے بڑے شہر ہیں، کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا، راول پنڈی، پشاور، کوئٹہ، دے آر انکلوڈیڈ ان دی ٹاپ 5 موسٹ پولوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ. تو ہمیں انوائرمنٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت کراچی فار ایگزامپل ہر جگہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، ڈسٹ اڑ رہی ہے، لوگ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ہمارا بہت خراب ہے. آپ کی جو ایک کہتے ہیں نا لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے بیکاز آف دیز فیکٹرز. ایئر کوالٹی، پور ایئر کوالٹی سے نہ صرف ہمارے پھیپھڑے کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہوتا ہے. اور کلیئرلی ہمارے ایک ریسرچرز ہیں پروفیسر ظفر، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اور انہوں نے کلیئرلی پروف کیا تھا کہ جو ہماری جو ایئر کوالٹی پور ہوتی ہے، ہاسپٹل ایڈمیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. انہوں نے مانیٹر لگائے تھے شہر میں مختلف جگہوں کے اوپر، اس پہ میجر کیا تھا اور دیکھا تھا جیسے ہی ایئر کوالٹی آپ کی خراب، ایڈمیشن ریٹ بڑھ گیا. تو سر یہ پرندوں کے فیدر سے، ان کے ویسٹ سے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ دمے کے اندر انکریز ہوا ہے کیسز کا؟ بالکل، دیکھیے دمے کے اندر کیسز ہوا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10% بچے ہمارے یہاں اور تقریباً 8% ایڈلٹس کو جو ہے نا یہ بیماری ہے اور یہ بیماری بڑھ رہی ہے. اور جیسے کہا ایئر کوالٹی کی وجہ سے، پرندوں کی وجہ سے، مختلف جو کیمیکلز، آپ دیکھیں اب سے کوئی 30-40 سال پہلے لوگوں کی زندگی سادہ ہوتی تھی، نہ اتنے صوفہ سیٹ ہوتے تھے گھر میں، نہ کارپیٹس ہوتے تھے، نہ جو ہے نا مختلف ماسکیٹو ریپیلنٹ ہوتے تھے، فرش کو صاف کرنے کے لیے کیمیکلز نہیں ہوتے تھے. اب اتنے زیادہ کیمیکلز ہم استعمال کر رہے ہیں، دے آر آل مین میڈ، دے آر آرٹیفیشل ہے. وہ انسانی جو صحت ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں اور اس سے دمے کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے. جو یہ جو کبوتر والی ہم بات کر رہے ہیں ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ اس مرض کا شکار ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی بالکل. کل میرے پاس کلینک میں خاتون تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ 6 مہینے سے بیچاری شارٹ آف بریتھ ہیں. میرے پاس آئی، میں نے ان کی آکسیجن سیچوریشن میجر کی تو ان کی صرف 92 تھی. جب میں نے ان کو واک کرایا تو ڈراپ ٹو 83. نارمل لوگوں میں آکسیجن سیچوریشن ڈراپ نہیں ہونا چاہیے واک کے اوپر. شی واز انیبل ٹو واک. لوگ وہ سمجھ رہی تھی ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، لیکن ٹرن آؤٹ جب ان کا CT اسکین کرایا تو پتہ چلا پھیپھڑے کی پوری سوزش ہے. سر ابھی جس طرح سے کبوتر والی بیماری ہے، یہ ہیومن ٹو ہیومن کنٹیجیس ہے؟ نہیں، ہیومن سے ہیومن کنٹیجیس کبوتر سے ہی آپ کو پھیلے گی. اور جی آپ اب یہ بتا دیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. دیکھیے کنٹرول تو یہ عوام کا بہت ضروری رول ہے کہ اس میں کبوتروں کو کھانا نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، لوگ اپنے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر جنہوں نے کبوتر پالے ہوئے ہیں گھروں کے اوپر، فلیٹس کے اندر، پلیز خدا کے واسطے رحم کریں اپنے ارد گرد. دیکھیے آپ کی ذات سے کسی کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کا گناہ ہوتا ہے. کوئی تو کبوتر کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی وجہ سے 3-4 مریضوں کو دمہ ہو رہا ہے یا ان کو ہائپر سینسیٹیوٹی نیمونائٹس جسے ہم کہتے ہیں برڈ فینسیئر ڈیزیز، تو اس کی وجہ سے اس کا گناہ جو ہوگا اس شخص کے اوپر جائے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کو اگر کے حقوق جو ہیں ایک پڑوسی کا حقوق ہوتے ہیں. آپ پڑوس کے اندر آپ اگر دمہ پھیلا رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جیسے کہ اس کا جو فضلہ ہے وہ آپ کی کسی کی گاڑی پہ گر رہا ہے، تو یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. اچھے شہری اور اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت ضرور ہے. یہ سوچیں کہ آپ اپنے گھر میں کبوتروں کو دانا ڈال کے ثواب کما رہے ہیں اور ساتھ والے آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں. صحیح. تو سر اس والے سے یہ بھی بتائیے گا کہ جو نارمل جو پیٹس ہیں، بلی ہو گیا، کتا ہو گیا، طوطے ہو گئے، ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے؟ بالکل. دیکھیے دمے کے لیے جو ہے نا مریضوں کے لیے ہم بالکل کہتے ہیں کہ ایک تو کارپیٹس گھروں میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرا گھروں کے اندر جو لوگ بعض اوقات ہوتا ہے بلی کے ساتھ بچہ سو رہا ہے، ڈاگز جو ہیں گھر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے جو بال ہوتے ہیں ان سے جو پروٹین ریلیز ہوتی ہے اس سے الرجی ہوتی ہے. تو کلیئرلی ڈاگز کا بھی رول ہے اس کے اندر اور کیٹس کا بھی ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ کچھ لوگ طوطے جو قبروں کے اندر رکھتے ہیں تو وہ اس سے بھی جو ہے نا یہ دمے کا انسیڈنس بڑھتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ مسئلہ ہے تب بھی انہیں جو ہے وہ پیٹس چاہیے. یہ تو ہے، مگر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اپنی صحت زیادہ قیمتی ہے یا پیٹس. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بھائی آپ لوگ خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ساتھ میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں.